وہ کہتا ہائے افسوس، آج اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ اس بات پر میں بدحواس ہوں اور رو رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں پھر سے لذتوں میں گرفتار کر دو، لذتوں میں مبتلا کر دو، خواہشوں کے جال پھینکو ان کی طرف، بد نگاہی کے مراکز قائم کر دو ان کے لیے، اور ہر وہ شے جس سے مولا نے روکا ہے اس کی طرف ان کی ترغیب دلا دو، تاکہ ان کی جو مغفرت ہوئی تھی دوبارہ ان کا نام گنہگاروں اور بدبختوں کی لسٹ میں آ جائے۔ گزشتہ عید کی بات ہے، کہیں جانا ہوا ملنے کے لیے، عید واپسی پر آ رہا تھا، بڑا روڈ ہے شہر کا لیکن راستہ بلاک ہے، ٹریفک جام ہے، دور تک ٹریفک جام، تقریباً شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا وہاں سے گاڑی نکالتے نکالتے۔ پریشانی ہوئی، پتہ نہیں کچھ بچوں نے ون ویلنگ کی ہے، کیا ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے آگے، کیا ہوا ہے، لیکن جب راستہ کھلا اور وہاں سے جہاں پہ ٹریفک بلاک تھی وہاں سے گزرے تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سارا مہینہ روزہ رکھنے والے اور رمضان کریم منانے والے آج سینما پر اتنا رش لگا کے بیٹھے ہیں کہ راستہ نہیں مل رہا گزرنے والوں کو۔ عید والے دن ہی ساری نیکیاں برباد کر دی، عید والے دن ہی اپنا نامہ اعمال سارا گندا کر لیا۔ کچھ دن تو سنبھالا ہوتا، کچھ دن تو حفاظت کی ہوتی، کتنا کچھ رب نے انعام عطا فرمایا۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا، اور بستر پر لیٹتے ہو تو بچھونا دعائیں دیتا ہے، مسجد کی طرف چلتے ہو تو راہیں خوش ہوتی ہیں، اور روزے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہو تو کعبۃ اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کتنے انعامات کی بارش برس رہی چھما چھم، اور رب العالمین بخشش ہی بخشش فرمائے جا رہا ہے۔ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عتق فی النار، دوزخ سے آزادی کا عشرہ۔ اور جیسے ہی رمضان کریم کا مہینہ گزرا لذتوں میں گرفتاری۔ تو حضرت وہب بن مربع کہتے ہیں شیطان بدحواس ہوتا ہے اور پھر اپنے چیلوں سے کہتا ہے انہیں پھر سے لذتوں میں منہمک کر دو۔ تو سمجھدار وہ ہے جو اپنے رمضان کریم کے خزانے کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لوگ ملنے کے لیے آئے، عید کا دن ہے، اور دیکھا کہ آپ مغموم ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عرض کی امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے، آپ کس بات پر مغموم ہیں اور کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کہتے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے ارشاد سنا ہے ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، کہ یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، افسوس کا دن بھی ہے، غم کا دن بھی ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا، ایک ہی دن غم کا بھی ہے خوشی کا بھی ہے؟ فرمایا جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں، جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کا قیام اللیل قبول ہو گیا، اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کا قبول نہیں ہوا اس کے لیے افسوس کا دن ہے کہ رمضان کریم کا مہینہ گزر گیا اور وہ بخشش نہ کروا سکا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وہ فاروق اعظم جنہیں حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو آ رہا ہوتا ہے تو شیطان تجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں انا لا ادری من المقبولین ام من المطرودین، مجھے پتہ نہیں ہے، خوشی میں تب مناؤں نا مجھے پتہ ہو کہ میرے روزے قبول ہو گئے، مجھے پتہ نہیں ہے میرے روزے قبول ہوئے ہیں یہ رد کر دیے گئے، اس بات پر میں مغموم ہو رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے صاحبزادے
فاروق اعظم کے صاحبزادے حاضر ہوئے، پرانا قمیص پہنا ہوا ہے، عید کا دن ہے۔ آپ کہنے لگے بیٹا دوستوں میں جب تو جائے گا تو مغموم ہوگا کہ پرانا قمیص پہنا ہوا ہے، پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہنے لگے ابا جی مغموم تو وہ ہو جس کا رب اس سے ناراض ہو یا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اور اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے۔ صرف اجلے لباس پہن لینا، اعلیٰ قیمتی لباس پہن لینا، اور اس کے لیے سب کچھ کر لینا، والدین کو بھی پشیماں کر دینا، اور والدین کا بھی اس کے لیے سب کچھ کر دینا، حلال اور حرام میں فرق نہ چھوڑنا، یہ عید نہیں ہے۔ عید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹیاں آئیں اور آ کر کہنے لگی کل عید ہے اور ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا بیٹا میں کچھ دیکھتا ہوں۔ دیکھا پیسے نہیں ہیں، خازن کو بلایا، کہا مجھے ایڈوانس تنخواہ مل سکتی ہے اگلے مہینے کی؟ اس نے کہا حضور جیسا حکم میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ جس ماہ کی آپ اجرت مانگ رہے ہیں ایڈوانس، آپ کو یقین ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ خازن بھی کس کا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ آپ نے کہا جزاک اللہ، شکریہ تیرا، تو نے بڑی اچھی بات کہی۔ بیٹیوں کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹیوں انہی کپڑوں میں گزارا کر لو، مجھے نہیں پتا میں اگلے ماہ زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ کیسے محتاط لوگ تھے، اور کس طرح رب العالمین کی رضا چاہنے والے لوگ تھے، اور رب کی ناراضگی سے کیسے ڈرنے والے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مغموم بیٹھے تھے، چاند رات تھی، مغموم تھے۔ ہمارے ہاں تو تصور نے چاند نظر آیا تو بس ہم سمجھتے ہیں سارے بند ٹوٹ گئے، ساری پابندیوں سے ہم آزاد ہو گئے۔ رمضان ہی نہیں گیا، شریعت بھی چلی گئی، احکامات بھی چلے گئے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بھی ایک کان سے سنی دوسرے سے نکل گئی۔ لیکن اللہ والوں کا عالم کیا ہے؟ چاند رات آئی ہے، آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے، روئے جا رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان مغموم ہوتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، زمین و آسمان مغموم ہوتے ہیں، رمضان کریم رخصت ہو گیا۔ تو حضور غوث اعظم مغموم ہیں۔ کسی نے کہا حضرت مغموم کیوں ہیں؟ کل تو عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ کہا ہاں لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، لیکن میں تو اس دن کو یوم عید سمجھوں گا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا۔ یہ اصل خوشی ہوتی ہے، اصل خوشی کا موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کر جائیں کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ کتنے لوگ جل گئے، 150 کے قریب لوگ جل گئے، کتنے گھروں میں صف ماتم بچھ گیا، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنے بچے جل گئے۔ ان جلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر شناخت بھی نہیں ہو رہی۔ ایسے میں جب ہم چاند رات کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اسی ملک میں سب کچھ ہوا تھا۔ جب اتنا کچھ ہو گیا اور اس کے باوجود ہم خوشی میں شریعت کی حدود کو بھی پھلانگ رہے ہیں۔ چند لمحے ہی تو گزرے ہیں رمضان کریم کو رخصت ہوئے۔ تو بھائیو عرض یہی کرنا ہے کہ رمضان کریم ایک عظیم نعمت ہے، اور اس میں بہت کچھ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو قدردان وہی ہے، سمجھدار وہی ہے جو رمضان کریم کو عطا ہونے والی اپنی نعمتوں کی حفاظت کر لے، جو چند ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں ان کو سنبھال لے، اور جو تسلسل رمضان کریم میں نصیب ہوا اس کو آگے جاری رکھے۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔